بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 92 ہے، جس کا عنوان ہے باب ذکر الکبائر و بیان اکبرھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبہ قال حدثنی یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کا قتل کرنا اور جھوٹی بات ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: یحیی بن حبیب الحارثی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں خالد بن الحارث بن عبید بن سلیم الحجیمی ابو عثمان البصری ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج، چوتھے ہیں عبید اللہ بن ابی بکر بن انس بن مالک ثقۃ، اور پانچویں ہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سند خماسی ہے اور اس میں روایت کی مختلف صورتیں جیسے تحدیث، اخبار اور عنانہ موجود ہیں۔ یہ سند بصری ثقہ راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس میں تمام راوی بصری ہیں، اگرچہ شعبہ واسطی النسب تھے مگر مقاماً بصری تھے۔ اس سے سند کے بصری ہونے میں فرق نہیں آتا۔ راوی نے خالد بن الحارث کی بجائے وہو ابن الحارث کہا تاکہ انہیں دیگر خالد نامی راویوں سے ممتاز کیا جا سکے، اور اس میں راوی عبید اللہ بن ابی بکر نے اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جو روات میں کثیر الروایہ صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے 2286 احادیث روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور بصرہ میں آخری صحابی کے طور پر 90 یا 93 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ وبه قال حدثنا محمد بن الولید بن عبد الحمید قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبید اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر او سئل عن الکبائر فقال الشرک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقال الا انبئکم باکبر الکبائر قال قول الزور او قال شہادت الزور قال شعبہ واکبر ظنی انہ شہادت الزور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا تذکرہ فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور فرمایا میں تمہیں کبائر میں سے سب سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی ہے۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں: محمد بن الولید بن عبد الحمید القرشی البصری ثقۃ، دوسرے ہیں محمد بن جعفر ابو عبداللہ البصری جو غندر کے نام سے مشہور تھے ثقۃ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا ہے۔ یہ اس حدیث سے متعلقہ چند مسائل کا تذکرہ ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ یہاں تفصیل سے موجود ہے۔ وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک اور برباد کرنے والی باتوں سے اجتناب کرو،
پوچھا گیا کہ وہ 7 باتیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس نفس کا قتل اللہ نے حرام کر دیا اسے قتل کرنا مگر کسی حق کے عوض، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے روز دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن عفیفہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ ہارون بن سعید الایلی ثقۃ فاضل، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ ابن وہب بن مسلم القرشی ثقۃ حافظ عابد، تیسرے ہیں سلیمان بن بلال التیمی ثقۃ، اور چوتھے ہیں ثور بن زید الدیلی ثقۃ، پانچویں ہیں ابو الغیث جن کا نام ہے سالم ثقۃ، اور چھٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ کی سداسیات میں سے ہے جس میں تحدیث اور عنانہ دونوں موجود ہیں۔ اس سند کے تمام راوی ثقہ اور سیاہ ستہ کے راوی ہیں سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ کے۔ اس سند میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے سوائے ایک شیخ کے جو ایلا کے رہائشی تھے، اور ان کے بعد ایک مصری راوی ہے۔ اس سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، انہوں نے 5374 احادیث روایت کی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یہاں اجتنبو کا مطلب شدید اجتناب ہے جو صرف ترک کرنے سے زیادہ بلیغ ہے۔ علماء کے نزدیک کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 میں محدود نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کبیرہ کی تعداد 70 یا 700 کے قریب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ یہاں السبع سے مراد کچھ نمایاں کبائر ہے کیونکہ یہ عام طور پر زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر جاہلیت کے زمانے میں۔ دوسری روایات میں کبائر کی تعداد 3 یا 4 بھی آئی ہے، اور دیگر روایات میں بھی بہت سے کبائر مذکور ہیں جیسے والدین کو گالی دینا، چغلی، پیشاب سے اچھی طرح پاک نہ ہونا، جھوٹی قسم کھانا، اور حرم مکہ کی حرمت کو پامال کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں بیان کردہ 7 کبائر محض نمایاں مثالیں ہیں، نہ یہ کہ کل کبائر کی حتمی فہرست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک باللہ، اور الشرک باللہ کا محل اعراب یا تو السبع کا بدل ہے یا فعل محذوف کا مفعول۔ شرک کبائر میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحت میں صراحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ وہی تیرا خالق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی بات کی تائید نازل فرمائی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کفر کے قباحت اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہونا اہل اسلام کے نزدیک مسلم امر ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ سحر کا لغوی معنی ہے باطل کو حق کے روپ میں ظاہر کرنا، دھوکہ دینا، اور کسی کو اپنے کلام کے ذریعے متاثر کر لینا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے مطابق شریعت میں سحر ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، حقیقت کے خلاف نظر آئے، اور وہ دھوکہ اور فریب کی مانند ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ عمومی طور پر سحر اور اس کے عامل کی مذمت کی جاتی ہے، البتہ بعض مواقع پر سحر کو مثبت معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من البیان لسحرا، یعنی بعض بیان بھی سحر کی طرح مؤثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیچیدہ بات کو واضح کر دیتے ہیں اور اپنے حسن کلام سے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ اس میں سحر کے اثر کی تشبیہ دی گئی ہے، اور بعض علماء نے اسے سحر حلال بھی قرار دیا ہے۔ اس حصے میں چند مہلک گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے بچنا فرض عین ہے۔ ان میں سے ایک قتل کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے،
یعنی کسی بے گناہ کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اگر قتل کسی شرعی وجہ سے ہو جیسے کہ قصاص یا زانی محسن پر رجم تو وہ مستثنا ہے۔ اس کے بعد یتیم کے مال کو ناحق کھانا بھی شامل ہے۔ عربی لغت کے مطابق یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، اور اس کی جمع ایتام یا یتامہ ہے۔ اگر ماں فوت ہو جائے تو اسے عجی کہا جاتا ہے، اور اگر دونوں والدین فوت ہو جائیں تو وہ لتیم کہلاتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں، اور جہنم کی سخت سزا ان کی منتظر ہے۔ اسی طرح سود کھانے کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہاں عقل یعنی کھانے کا ذکر بطور غالب مقصد کے کیا گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ دولت اکٹھا کرنے کے لیے سود خوری کا راستہ اپناتے ہیں۔ سود میں دو اقسام شامل ہیں، ربا الفضل یعنی چیز کے بدلے زیادہ چیز لینا، اور ربا النسیئہ یعنی ادھار پر اضافی رقم لینا۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی کیفیت یوں بیان کی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی ایسا شخص جس کو جنہوں نے اپنے اثر سے پاگل کر دیا ہو۔ یہ سب اعمال انسانیت کے لیے نہایت مہلک اور معاشرتی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے بچنے کی ہدایت نہ صرف عقل و فطرت بلکہ شریعت کی روشن تعلیمات میں سے ہیں۔ ان میں عدل، رحم، امانت اور حلال معاش کی تلقین ہے جو ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ التولی یوم الزحف یعنی جنگ کے دن دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ زحف لغتاً اس چلنے کو کہتے ہیں جو سست اور دھیمی ہو، جیسے بچہ یا تھکا ہوا اونٹ چلتا ہے، اور مجازاً اس کا اطلاق میدان جنگ میں آہستہ آہستہ دشمن کی طرف بڑھنے پر ہوتا ہے۔ میدان جنگ سے فرار کبیرہ گناہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی دوسرے لشکر کی طرف رجوع کیے دشمن سے پیٹھ پھیر دے، خاص طور پر جب دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ محدثین اور جمہور علماء کے نزدیک میدان جنگ سے فرار کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ حسن بصری رحمہ اللہ سے اس کے برعکس قول منقول ہے، لیکن صحیح اور راجح قول جمہور کا ہے کہ یہ حکم عام ہے اور قیامت تک باقی ہے، صرف غزوہ بدر کے ساتھ خاص نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ الانفال کی آیت فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کے مقابلے میں میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں۔ یہ حکم اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے دگنی نہ ہو۔ اگر مسلمان 2 کے مقابلے میں 1 ہوں تو ان پر فرض ہے کہ نہ بھاگیں، لیکن اگر کافروں کی تعداد 3 گنا ہو تو فرار گناہ نہیں۔ بعض علماء جیسے ابن الماجشون نے طاقت اور اسباب کو بھی مد نظر رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی اگر دشمن عدد میں برابر ہو لیکن قوت اور تیاری میں دگنا ہو تو فرار کی گنجائش ہے۔ بہرحال جمہور کا قول یہی ہے کہ عددی اعتبار سے دگنا سے کم پر فرار جائز نہیں۔ مثال کے طور پر جنگ موتا میں 3000 مسلمان 2 لاکھ کے مقابل کھڑے رہے۔ اسی طرح فتح اندلس کے موقع پر طارق بن زیاد صرف 1700 مجاہدین کے ساتھ 70,000 کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ قذف محصنات یعنی پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ محصنات سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار رہی ہوں، اور غافلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان الزامات سے نہ صرف بری ہیں بلکہ ان کا کوئی گمان یا تجربہ بھی نہیں رکھتی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ ایسی خواتین کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ وہ بالکل پاک صاف ہوتی ہیں اور ان پر الزام لگانا سخت گناہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ المحصنات کی قراءت میں 2 طریقے ہیں، ایک کسرہ کے ساتھ اور دوسرا فتح کے ساتھ۔ ان دونوں صورتوں میں مراد عفیف اور زنا سے غافل عورتیں ہی ہیں۔ ان پر جھوٹا الزام لگانا سخت وعید اور قرآن کے مطابق ہلاکت خیز گناہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جن کا تفصیل سے تذکرہ یہاں موجود ہے۔ اس حدیث کے چند اہم فوائد کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شرک کی قباحت کو واضح کیا گیا
کیونکہ شرک ایمان کا بالکل برعکس ہے اور اس کے منافی ہے، لہذا اس کی اقسام کو جاننا ضروری ہے تاکہ کوئی مومن لا علمی میں اس میں مبتلا نہ ہو جائے اور اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اس حدیث سے گناہوں کی تقسیم یعنی کبائر اور صغائر کا ثبوت ملتا ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اجتناب کی سخت تاکید اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اعمال انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان گناہوں سے ڈرایا تاکہ امت ہلاک نہ ہو، اور یہی قرآن کی اس آیت کا عملی مظہر ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس حدیث میں میدان جنگ سے بھاگنے کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اس پر علماء کا اختلاف ذکر ہوا کہ آیا یہ حکم صرف غزوہ بدر کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام جہاد کے مواقع پر قیامت تک کے لیے عام ہے۔ وبی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور، تیسرے ہیں ابن الہاد، ان کا نام ہے یزید بن عبداللہ بن اسامہ ثقۃ مکثر، چوتھے ہیں سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ثقۃ فاضل عابد، پانچویں ہیں حمید بن عبد الرحمن ثقۃ، اور چھٹے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں 3 تابعین ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، ابن الہاد، سعد اور حمید، اور اس میں صحابہ کرام میں سے عبادلہ اربع میں سے ایک صحابی ہیں، اور عبادلہ اربع کون ہیں؟ حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو فقہ اور حدیث میں بہت زیادہ روایت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ اب اس پر صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو جواباً وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ اس حدیث کی شرح میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو والدین کو گالی دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہاں گالی دینا براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، یعنی گالی کا سبب گالی بنی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا کیونکہ نتیجتاً والدین کی توہین ہوئی، اور حدیث کے الفاظ میں الرجل یعنی آدمی کا ذکر آیا ہے، مگر حکم عام ہے، اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ صحابہ کرام کا سوال دراصل تعجب اور انکار پر مبنی تھا، کیونکہ ان کی فطرت بر الوالدین اور اخلاق عالیہ کی عکاس تھی، اور اس طرح کا عمل ان کے نزدیک ناممکن تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ براہ راست گالی نہ بھی دے، اگر کسی کے والدین کی توہین کا سبب بنتا ہے تو یہ بھی ویسا ہی گناہ شمار ہوگا جیسے کہ اپنے والدین کی توہین کا سبب بنے۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی عزت کا تحفظ نہ صرف براہ راست
بلکہ بالواسطہ طور پر بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے رویے یا زبان سے دوسروں کو والدین کی توہین پر مجبور کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، یعنی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ انسان براہ راست نہ صحیح لیکن بالواسطہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ شخص جواباً اس کے والد اور والدہ کو گالی دیتا ہے، گویا اس پہلے شخص نے اپنے عمل سے خود اپنے والدین کی توہین کروائی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کسی برے عمل کا سبب بنے، شریعت اسے بھی اس عمل سے منسوب کرتی ہے، خاص طور پر اگر اس کے نتیجے میں والدین کو اذیت پہنچے، پھر تو یہ حقوق والدین یعنی والدین کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ شریعت سد ذرائع یعنی برائی کے دروازے کو بند کرنے کو اہمیت دیتی ہے، جیسے کہ نشہ بنانے والے کو انگور بیچنا یا ڈاکو کو ہتھیار دینا منع کیا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ کسی برے نتیجے کا سبب بننا بھی شریعت میں اس برائی کی ممانعت کی بنیاد بن سکتا ہے، جیسے قرآن نے منع فرمایا کہ تم اس کو گالی نہ دو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اس سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ اگر کسی جائز کام کے نتیجے میں کوئی حرام یا گناہ واقع ہونے کا خدشہ ہو تو اس جائز کام سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ حدیث صرف گالی کے مسئلے کو نہیں بلکہ ایک وسیع فقہی اصول یعنی سد الذرائع کی بنیاد کو واضح کرتی ہے، جو اسلامی شریعت کی حکمت اور احتیاط کا مظہر ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں، اور یہاں سے ہم اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث سے پہلا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو گالی دینا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی ایسا عمل ہو جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ براہ راست نہ ہو تو بھی حرام ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سد الذرائع یعنی برے انجام تک پہنچانے والے عمل کو روکنے کی ایک اصل اور بنیاد فراہم کرتی ہے، یعنی اگر کسی عمل کا نتیجہ کسی حرام چیز تک پہنچتا ہو تو وہ عمل بھی حرام شمار ہوگا، چاہے کرنے والے کی نیت میں وہ حرام چیز شامل نہ ہو۔ اس اصول کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں بھی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو گالی نہ دو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ جہالت سے اللہ کو گالی دے بیٹھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز بات کے سبب کوئی حرام چیز واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ جائز بات بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے امام ماوردی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کسی چیز کے استعمال میں یقینی گناہ کا اندیشہ ہو تو اس کی فروخت بھی حرام ہے۔ مثلا ریشمی کپڑا ایسے مرد کو بیچنا جو یقیناً اسے پہنے گا حرام ہے۔ شیخ ابو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے غالب حالات یعنی عادتاً پیش آنے والے واقعات پر عمل کرنے کا اصول بھی نکلتا ہے، یعنی اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے باپ کو برا کہے اور سامنے والا جواب نہ دے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، اس لیے اس احتمال کو بنیاد بنا کر حکم لگایا گیا۔ اس حدیث میں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر شاگرد کو اپنے استاد کی بات میں کوئی اشکال ہو تو اس کی وضاحت طلب کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ اس حدیث سے کبیرہ گناہوں کا ثبوت بھی ملتا ہے اور اس پر مکمل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اصل یعنی والد کو فرع یعنی اولاد پر بنیادی فضیلت حاصل ہے، چاہے بعض صفات میں اولاد افضل ہو مگر اصل کی حیثیت اپنی جگہ قائم رہتی۔ اس حدیث پاک سے سد الذرائع والا اصول بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ اصول اس حدیث کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبہ
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن ابراہیم بهذا الحديث مثله۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں: ابو بکر ابن ابی شیبہ، محمد بن مثنى، ابن بشار، محمد بن جعفر، امام شعبہ، محمد بن حاتم، یحییٰ بن سعید القطان، حضرت سفیان ثوری، سعد بن ابراہیم۔ ان میں سے تمام حضرات کا تذکرہ متعدد بار سابقہ روایات کے اندر گزر چکا ہے، اور بہذا الاسناد سے مراد وہی سابقہ اسناد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی سند۔ یہاں اس باب سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر بھی چند فوائد مذکور ہیں، اور یہ صفحہ بھی چند فوائد پر مشتمل ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔